سوات آپریشن ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اعتبار سے ایک بڑا انفارچونیٹ آپریشن تھا۔ فوج بھی کلمہ گو، جو نعرہ لے کر دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو۔ اس اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا کہ ان 8 اضلاع میں نظام عدل کا نفاذ کر دیا جائے، یعنی ریاست ایک نظام دو۔ ان کے سلوگن کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا۔ نیگیٹو امپیکٹ اس وقت کی فوج پہ ہو رہا تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہوا کیا یہ جنگ جائز ہے؟ آرمی نے اس وقت فوند یار ولی خان صاحب ان سے بات کی، اس بل کو آپ ریکنسیڈر کریں، جس سے انہوں نے معذرت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سوات آپریشن ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اعتبار سے ایک بڑا انفارچونیٹ آپریشن تھا، اور کچھ اعتبار سے بڑا تاریخی اور بڑا فیصلہ کن تھا۔ انفارچونیٹ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اپنی ہی فوج اپنے ملک کے اندر استعمال کرنی پڑے، اور ملک کے اندر ایک اس طرح کی شورش یا اس طرح کی تحریک یا اس طرح کی دہشت گردی کی فضا بن جائے جہاں اپنی فوج کو اپنے ملک کے اندر ہی آپریشن کرنا پڑے یا گولی چلانی پڑے، تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہونی نہیں چاہیے۔ انفارچونیٹلی ایسا ہوا۔ اس کے بہت سارے کنٹریبیوٹری فیکٹرز تھے جن میں شاید آج 9 سال بعد جانے کی اتنی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان آرمی ایک لمبا فاصلہ طے کر کے آئی ہے، اور ہم نے دہشت گردی کو جس طریقے سے فیس کیا، جس طریقے سے اس کو ڈیفیٹ کیا، اور آج الحمدللہ 98% اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں صرف چند چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس عزم کے ساتھ پاکستان آرمی نے اس دہشت گردی کے عفریت کا مقابلہ کیا، اور جس عزم کے ساتھ جو وہاں کے مالاکنڈ ڈویژن کے 8 اضلاع کے لوگ تھے، میں صرف ریسٹرکٹ اس کو اس لیے کر رہا ہوں سوات اور ادھر کہ میں وہاں پہ آپریشن کمانڈر تھا، میں ڈویژن کمانڈ کر رہا تھا، لہٰذا میں باقی پورے ملک میں جو کچھ ہوا اس کی بات نہیں، میں سوات کی بات کر رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے لوگوں نے ساتھ دیا، آرمی کے ساتھ تعاون کیا، وہ ایک بڑا مثالی کردار تھا ان لوگوں کا۔ اور کوئی بھی ملک کی، کسی بھی ملک کی فوج ہو، جب تک اسے پاپولر سپورٹ نہ ہو، جب تک لوگ اس کا ساتھ نہ دیں، تو فوج کو وہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی جو ہمیں ہوا۔ اور الحمدللہ کیونکہ ہماری ایک نیشنل آرمی ہے، والنٹیئر بیسڈ آرمی ہے، ملک کے ہر خطے سے فوجی موجود ہیں، خود سوات سے فوج میں لوگ شامل تھے، تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سرخرو کیا اور ہم نے اس عفریت پر قابو پایا۔ 3 چیزیں اس میں بہت اہم تھیں جن کی شاید مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ان کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس خطے میں جب یہ شروع کی گئی دہشت گردی، تو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا ایک نعرہ لگایا گیا، اور لوگوں کو کہا کہ ہم شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہے، جس میں ہم سب پاکستانی ایمان رکھتے ہیں۔ تو سامنے اس چیز کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کو اس طریقے سے نفاذ شریعہ کے لیے بندوق اٹھائی ہے ہم نے۔ تو ایک طریقے سے اس نعرے کی اپیل تھی لوگوں کے لیے، یہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے۔ اور خود پاکستان آرمی کے جوان، چونکہ ہم الحمدللہ 99.9% مسلمان فوج ہے، تو ان کے سینٹیمنٹ کو بھی ٹچ کرنے کے لیے اس نعرے کا استعمال کیا گیا۔ ایک یہ اس لحاظ سے ایک مشکل آپریشن تھا کہ فوج بھی کلمہ گو، جو نعرہ لے کر دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو، اور سامنے ایک ڈسپیوٹ جو رکھا گیا یا جو ایشو رکھا گیا وہ تھا تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا۔ تو اس کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں مختصراً بتا دوں گا کہ پھر اس سے ہم نے نپٹا کیسے۔ دوسرا جو اس میں چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جس خطے میں ہم یہ آپریشن کر رہے تھے، وہاں پر اس کی سرحدیں ایک طرف افغانستان سے ملتی تھیں، اور ایک طرف یہ پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا تھا، جہاں پہ
قوانین اس طریقے سے پاکستان کے لاگو نہیں ہوتے تھے جس طرح الحمدللہ آج جب اس کو مین سٹریم کر دیا گیا ایریے کو، جس طریقے سے آج نافذ ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہاں ایک بڑا یہ تجارت کا ہب تھا، امن پسند لوگ تھے جن کو اس طریقے سے یرغمال بنایا گیا ذہنی طور پر، اور جس طریقے سے ان سے ایکسٹریکٹ کیا گیا پیسہ اس تحریک کو چلانے کے لیے، وہ ایک دوسرا چیلنج تھا۔ تو اور تیسرا تھا، پھر میں اس کی طرف آؤں گا اسٹریٹجی کی جب ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس سے نپٹا کیسے، تو یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا جس میں بہت بڑا چیلنج پاکستان آرمی کے لیے، اور اس کو الحمدللہ ہم نے نپٹا۔ اب میں آپ کو دو مختصر چیزیں بتاتا ہوں کہ اس جو پہلے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا ایشو تھا، اس سے ہم نے کیسے ڈیل کیا۔ یہ جب شروع ہوئی جنگ، اور جس وقت مجھے انڈکٹ کیا گیا میرے ڈویژن کو اس میں، تو وہاں پہ یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج تھا، اور اس وقت جماعت اسلامی کے امیر توفیل صاحب نے ایک بات کہی تھی جو بڑی ایک انفارچونیٹ انہیلدی بات تھی، اور جس کا امپیکٹ سولجرز کے اوپر بھی ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ چونکہ اسلامی نظام کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تو اس میں ہونے والی جو اموات ہیں وہ شہادتیں نہیں ہیں، اور شریعت کے خلاف جنگ لڑنا ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ انہوں نے ایک ایسا نیریٹو دے دیا تھا جس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری تھا۔ دوسرا چیلنج اس میں وہاں بلٹن ہو گیا جب اس وقت کی پروونشل اسمبلی جو انتخابات کی صورت میں وجود میں آئی تھی، اور ANP کی حکومت تھی وہاں پہ، اس اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا جس میں یہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، کہ ان 8 اضلاع میں نظام عدل کا نفاذ کر دیا جائے، یعنی ریاست 1 نظام 2، ان 8 ضلعوں میں شرعی نظام دے دیا جائے، اور باقی ملک میں جو تعزیرات پاکستان کا نظام چل رہا تھا وہ چلتا رہے۔ اب اس میں اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ بل پاس ہو گیا تو وہ دہشت گرد جو تو دہشت گردی رہے تھے، لبادہ اوڑھا ہوا تھا تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا، ان کے سلوگن کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا کہ ان کا مطالبہ برحق ہے، یہ نظام عدل مانگ رہے ہیں، لہٰذا انہیں نظام عدل دے دینا چاہیے۔ تو ان کے سلوگن میں ایک جان آ گئی جس میں نیگیٹو امپیکٹ اس وقت کی فوج پہ ہو رہا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہوا کہ جب مذہبی جماعتیں اور بالخصوص جماعت اسلامی یہ بات کر رہی ہے تو کیا یہ جنگ جائز ہے؟ کیا یہ جنگ اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ کیا یہ واقعی ہم نظام عدل یا شریعہ محمدی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ تو اس نیریٹو کو ٹیکٹفلی، اسٹریٹجیکلی اور عقل مندانہ طریقے سے کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری تھا۔ اب وہ کیسے ہوا کہ جب یہ بات ہوئی تو پھر آرمی نے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے اور بالخصوص اسفند یار ولی خان صاحب، ان سے بات کی کہ یہ جو آپ نے نظام کا بل پاس کر دیا ہے، اس میں تو آپ نے یہ جو برسر پیکار لوگ ہیں ان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور آپ نے لیجیٹیمائز کر دیا ہے ان کے اس مقصد کو کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اس بل کو آپ ریکنسیڈر کریں، جس سے انہوں نے معذرت کی، اور انہوں نے کہا جب اسمبلی میں بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا ہے، اس بل کو اگر صدر پاکستان ٹرن ڈاؤن کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کو انڈورس کر دیں تو یہ اس علاقے کا قانون بن جائے گا۔ معاملہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس گیا تو آصف علی زرداری صاحب کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، ہمارا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہے، ہم نے شریعہ نفاذ محمدی کے لیے کبھی تحریک نہیں چلائی، تو میں نہ اس کو انڈورس کروں گا نہ میں اس کو ریجیکٹ کروں گا۔ تو معاملہ نیشنل اسمبلی کے پاس بھیج دیا گیا۔ نیشنل اسمبلی نے، یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ اس بل کو کوئی 35 منٹس کی ڈیبیٹ کے بعد پاس کر دیا۔
اب اس سے جو مجھے ایز اے سولجر فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ جب یہ بل پاس ہو گیا تو حکومت وقت نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی اور انہوں نے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے صوفی محمد اور ان کی جو باقی اس تحریک کے لوگ تھے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے نظام کے نفاذ کے لیے۔